بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ مولانا العظیم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اول ما خلق اللہ القلم صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایتی عزت و احترام کے لائق رونق بزم علم و عرفاں سید السادات استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر استاذی و استاذ العلماء پیر طریقت راہبر شریعت حضور مصلح امت پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہزاروں نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، زینت الذاکرین، محبوب الذاکرین، حضرت خواجہ ابو الجمال پیر محمد بدر عالم جان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر ارباب علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطاب کا چونکہ وقت متحمل نہیں ہے، میں یہاں پر حضرت صاحب کے حکم کے مطابق ایک کتاب کے تعارف کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ جن کو حدیث مبارکہ کا نام دیا جاتا ہے، چونکہ وحی کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے وحی مطلوب اور دوسرا ہے وحی غیر مطلوب۔ قرآن پاک جس کی تلاوت کی جاتی ہے وحی مطلوب ہے، اور جس کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ وحی غیر مطلوب ہے، حدیث پاک ہے۔ جس طرح اللہ رب کائنات نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارک بھی قیامت تک اسی طرح باحفاظت رہیں گے۔ ہر دور کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے حوالے سے کام ہوتا رہا۔ محدثین کرام نے اپنی اپنی بساط اپنی اپنی طاقت کے مطابق کام کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں یا امام مسلم ہوں یا دیگر حضرات ہوں، ہر شخص نے اپنی اپنی بساط کے مطابق کام کیا۔ 5ویں صدی ہجری کے اندر علامہ ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب سنن ابن ماجہ کو درس نظامی کے اندر شامل کیا گیا، تو اس کتاب پر مختلف علماء کرام نے کام کیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں یا علامہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں، یا اسی طرح مختلف علماء کرام ہوں، انہوں نے اپنی اپنی بساط کے مطابق کام کیا ہے۔ استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر علامہ عبدالرزاق بطرالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی اپنی حیات مبارکہ میں، اپنی زندگی میں اپنا اوڑھنا بچھوڑنا دین کو بنایا ہوا تھا۔ جہاں پر آپ نے درس و تدریس کے ذریعے سے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کی، وہاں پر قلم کے ذریعے سے آپ نے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ العظیم اس وقت 80 سے زائد کتابیں آپ کی چھپ کر منظر عام پر آ چکی ہیں، الحمدللہ العظیم، جن میں قرآن حکیم کی تفسیر شریف، تفسیر بطرالوی، تفسیر نجوم الفرقان، اس کی 17 جلدیں چھپ کر منظر عام پر آ چکی ہیں۔ مزید ابھی انشاءاللہ العزیز باقی ہیں، وہ آگے آنی ہیں۔ حدیث کے حوالے سے ابن ماجہ شریف کا آپ نے کام فرمایا، الیواقیت الوہاجہ فی شرح سنن ابن ماجہ۔ سنن ابن ماجہ شریف کی یہ جو شرح ہے یہ 5 جلدوں پر مشتمل ہے، اور تقریباً اس کے 5400 کے لگ بھگ اس کے صفحات بنتے ہیں۔ میں جب حضرت صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے فرمایا کہ کام کہاں تک پہنچا،
تو میں نے عرض کی کہ ابن ماجہ شریف رہتا ہے، باقی تفسیر کا کام چل رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ العزیز ہم ابن ماجہ شریف کی شرح کو کتب خانہ خیریہ سے چھپانے کا اہتمام کریں گے، اور الحمدللہ العظیم استاذ مکرم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو کام ہے ابن ماجہ شریف کے حوالے سے، اہل سنت میں پہلی دفعہ ابن ماجہ شریف کی شرح کتب خانہ خیریہ سے چھپ کر آ چکی ہے۔ پہلے اس پر اردو زبان میں کسی نے کام نہیں کیا۔ یہ اگر ترہ امتیاز ہے تو میرے استاذ مکرم علامہ بطرالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ 5 جلدوں کے اندر آپ نے اس کی شرح فرمائی ہے، احادیث مبارکہ کا ترجمہ ہو یا وضاحت ہو، اسی طرح حکم حدیث ہو، دوسری مشہور کتب سے اس کی تخریج ہو، یہ سارا کا سارا کام الیواقیت الوہاجہ فی شرح سنن ابن ماجہ کے اندر کام کیا گیا۔ یقیناً کتاب لکھنا ایک بہت بڑا مشکل کام ہے، کتاب لکھ کر اس کو چھاپنا یہ اس سے بڑا مشکل کام ہے، اور یہ کام الحمدللہ ہم سب کے مربی شیخ طریقت زینت الذاکرین عالمی مبلغ اسلام حضرت پیر محمد بدر عالم جان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اللہ رب کائنات نے لیا ہے۔ دعا ہے رب کائنات اس کتاب کو ہم سب کے لیے ذریعہ بخشش اور ذخیرہ آخرت بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔